كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: مسألة. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى في رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض. وروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاص بن عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. اب مسئلہ مفسر رحمت اللہ علیہ ایک دوسرا بیان فرما رہے ہیں کہ مختلعہ جو ہے یعنی وہ عورت جس نے خود خلع حاصل کیا، یعنی عورت کی طرف سے نشوز تھا، عورت کی طرف سے اختلاف تھا، اس نے اپنے خاوند سے مطالبہ کیا اور خاوند نے جو کچھ دیا تھا واپس لوٹا دیا، اس نے اس کو فارغ کر دیا، طلاق ہو گئی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مختلعہ عورت جو ہے کیا خلع کے بعد اس پر بھی عدت ہے یا عدت نہیں ہے؟ اب مسئلہ ہے عدت کا. تو اس پر اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ، امام اسحاق راہویہ، یہ سارے حضرات جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مختلعہ عورت جو ہے خلع والی اس پر عدت ہے، اور عدت وہی طلاق والی عدت ہے. جیسے کہ ایک مطلقہ عورت کی عدت کیا تھی؟ ثلاثت قروء، بھی اگر حیض والی عورت ہے تو 3 حیض. تو اسی طرح چونکہ یہ خلع جو ہے یہ بھی طلاق ہے، تو لہذا جب یہ طلاق ہے تو اس پر بھی وہ عدت گزارے گی بس. اور یہی روایت ہے حضرت عمر سے، حضرت علی سے، حضرت ابن عمر سے، اور یہ سارے تابعین سے، ائمہ سے، اور حتیٰ کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول جو ہے اکثر صحابہ تابعین سب کا قول جو ہے یہی ہے کہ عورت جس نے خلع لیا ہے وہ خلع حاصل کرنے کے بعد عدت گزارے گی، اس کی عدت جو ہے وہی ہے جیسے مطلقہ کی عدت ہے. وَمَأْخَذُهُمْ، ان کی دلیل کیا ہے، کس بات کو انہوں نے دلیل بنا کے یہ عدت کا فیصلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَمَأْخَذُهُمْ فِي هَذَا، اس میں ان کا ماخذ دلیل یہ ہے کہ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ،
کہ جب خلع و طلاق ہے تو عدت گزارنی پڑے گی. فتعتد كسائر المطلقات، یہ مختلع عورت جو ہے یہ بھی عدت گزارے گی جیسے کہ مطلقات عورتوں کی عدت ہے. ثلاثۃ قروء جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اب یہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثلاثۃ قروء سے مراد حیض ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اطہار طہر مراد ہیں بس. والقول الثانی انها تعتد بحیضۃ واحدۃ تستبرئ بها رحمها. قال ابن ابي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد النافع عن ابن عمر ان الربيع اخترعت من زوجها فاتى عما عثمان رضي الله تعالى عنه وقال تعتد بحيضة. قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان. وكان ابن عمر يفتى به ويقول عثمان خيرنا واعلمنا. وحدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عدة المختلية حيضة عدة المختلية حيضة. وبه يقول إكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكرهم من يقول إن الخلع فسق يلزم القول بهذا. واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال كل منهما حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا علي بن يحيى قال أخبرنا هشام بن يوسف بن معمر أن عمرو بن مسلم بن كرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهم أن امرأة ثابت بن قيس اختارت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حسن غريب وقد رواه عبد الرزاق عن ابن عمرو بن مسلم نے مرسلا. اب مفسر فرماتا ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ جو عورت نے مختلعہ ہے خلع ہو گیا تو خلع ہو لینے کے بعد وہ صرف ایک حیض گزارے بس، تاکہ حیض ایک آ گیا ثابت ہو گیا کہ اس کے رحم کے اندر جو ہے کوئی چیز نہیں ہے. تو ان کے نزدیک جو حیض ہے صرف ایک ہے. فرماتی ہے کہ اسی طرح جب ربی نے اس نے خلع حاصل کیا تو حضرت عثمان کی خدمت میں اس کے چچا آئے، ان نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ایک حیض گزارے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فتویٰ دیتے تھے کہ 3 حیض گزارے، ثلاث حیض 3 حیض گزارے. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک حیض گزارے تو حضرت ابن عمر بھی پھر ایک حیض کا فتویٰ دیتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ وہ خیرنا و اعلمنا، کہ حضرت عثمان ہم سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کا علم بھی ہم سے زیادہ ہے، لہذا بھائی میں ان کے فتوے پر عمل کرتا ہوں. اصل وجہ کیا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک خلع و طلاق نہیں بلکہ خلع جو ہے گویا کہ ایک فسخ نکاح ہے. ایک ہے کہ طلاق کا حق ہے مرد کو، عورت کو جو ہے طلاق کا حق ہے ہی نہیں. خلع لینے کا حق ہے تو گویا ان کے درمیان میں جو وہ عقد تھا، معاہدہ تھا، وہ فسخ ہو گیا. اب صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے رحم میں کچھ نہیں، لہذا اس کے لیے ایک حیض جو ہے وہ کافی ہے. تو وہ اس کو یعنی فسخ سمجھتے ہیں، خلع کو طلاق نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک خلع طلاق نہیں بلکہ ایک معاہدے کا فسخ ہے. تو اور اسی طرح وہ ایک حدیث مبارک سے بھی استدلال پکڑتے ہیں کہ ثابت ابن قیس نے جب ان کی بیوی نے جب خلع حاصل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، تو اس کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعتد بحیضۃ، کہ تم جو ہے ایک حیض گزارو، بس تمہاری عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے. ثم قال الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہرحال یہ حدیث جو ہے حسن ہے اور بعض طرق کے لحاظ سے یہ غریب ہے. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن مسلم عن اکرمۃ مرسلا. بس اچھا، اب یہ مسئلہ آپ نے بہرحال سمجھ لیا کہ بھی جمہور تو اس طرف ہے ائمہ اربعہ اور بڑے بڑے کبار صحابہ، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکثر اہل علم. چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے کہ جب وہ حدیث مبارک بیان فرماتے ہیں جی، تو حدیث کے بعد جب فقہی مسائل کا استنباط فرماتے ہیں تو ان کی عادت مبارک فرماتی ہیں کہ وہوا قول اکثر اہل العلم، یا وہ کہتی ہیں کہ وہ ہوا قول بعض اہل العلم. یہ ان کی عادت مبارک ہے. جہاں وہ اکثر کا اشارہ کریں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جمہور اسی طرف ہے. یا وہ فرماتی ہے ہوا قول اہل العلم،
معنی یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں خلاف ہی کوئی نہیں، سب اہل علم اس مسئلے پر متفق ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب میں ایک عادت مبارک ہے، اس سے وہ اپنے مسائل کا اظہار فرماتے۔ اچھا، اب یہ بات دیکھ لیں، ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ بھئی خلو والی عورت پہ عدت کتنی ہے؟ جمہور کہتے ہیں کہ 3 حیض، اور بعض ائمہ اور بعض صحابہ سے 1 حیض، تو یہ 2 قول جو ہیں نقل ہو گئے۔ لیکن ایک بات یہ دیکھ لیں کہ یہ سب حضرات کیا کہہ رہے ہیں، ان تعتد بے ثلاثت حیض یا بے حیضتن، تو معنی کرو کا کیا کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نا ثلاثت قروء سے مراد 3 حیض ہیں۔ اب یہ سارے صحابہ چلو جو کہتے ہیں 3 گزارے، کیا 3 گزارے؟ ثلاثت حیض۔ جو کہتے ہیں 1 گزارے تو 1 کیا گزارے؟ حیض۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قروء کا معنی حیض تو تمام صحابہ نے لیا۔ اس لیے آپ یعنی ان کا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا وزن دیکھیں کہ اب اچھا پھر جس حدیث سے استدلال پکڑ رہے ہیں، حضور نے ثابت ابن قیس کی بیوی کو کیا کہا، انتا اتدی بحیضۃ، 1 حیض کی عدت گزارو، تو آپ نے بھی تو عدت حیض قرار دی، طہر تو نہیں فرمایا کہ گزارو۔ اب فرماتے ہیں جی حدیث آخر قال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا الفضل موسى عن سفیان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بن معبد بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرها النبي صلی اللہ علیہ وسلم او امرت۔ یہ شک ہوتا ہے راوی کا کہ کیا حضور پاک نے اس کو خود حکم دیا یا حکم بھجوا دیا؟ حکم تو حضور پاک کا ہے، یا تو یہ ہے کہ براہ راست حضور نے اس عورت کو خود حکم دیا، یا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو۔ او امرت ان تعتد بحیضۃ قالت یصیبنا امرت ان تعتد بحیضۃ کہ 1 حیض عدت گزارے۔ امام ترمذی فرماتی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ امرہا او امرت، صحیح یہ ہے کہ امرت، حضور نے اس کو حکم فرمایا کہ 1 حیض عدت گزارے۔ طریق اخرى قال ابن ماجہ حدثنا ابن سعد النسابوری قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی بن اسحاق قال اخبرني ابن عبادة بن الصامت ان الربيع بن معبد بن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان رضي الله تعالى عنه فسألت عثمان رضي الله تعالى ماذا علي من عدتي قال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده وتحيزي حيزا قال انما تبغي ذلك رسول الله في مريم المغالية وكانت ترسل الغيث فاختلعت منه وقد روى الحية من رسول الله سيدنا محمد بن الرحمن الصوبان نبي متحفظ قالت سمعت رسول الله سمع امور امرأة صاحب میں کہتا اختلعت منه ان تعتد بحیضۃ۔ اس میں بھی آیا ہے جناب کہ ربیع بنت معبد بن عفراء نے جب اس سے کہا کہ تم مجھے اپنا قصہ سناؤ کہ تمہارا واقعہ کیا گزرا، تو اس نے کہا کہ اختلاط من زوجی، میں نے جب اپنے خامن سے خلو حاصل کیا، میں اس کے بعد حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ماذا علیہ من العدت، مجھ پہ کیا عدت ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھ پہ کوئی عدت نہیں، لیکن اگر تم نے خلو حاصل کرنے سے پہلے میاں بیوی تم ملے ہو تو پھر تم 1 حیض دیکھ لو تاکہ رحم کی صفائی کا پتہ لگ جائے کہ کوئی حمل یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ اور میں جو یہ فیصلہ کر رہا ہوں، میں اتباع کر رہا ہوں اس فیصلے میں حضور پاک کے فیصلے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا مریم مغالیہ جو ثابت ابن قیس کی بیوی تھی اور اس نے اس سے خلو حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ حتیٰ حین اختلع، جب خلو کر لیا کہ تم جو ہے 1 حیض گزارو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یوں بات سمجھیں کہ جن کے نزدیک خلو طلاق ہے، عدت بھی طلاق والی ہے، موٹی بات یاد رکھیں۔ اور جن ائمہ کے نزدیک خلو طلاق نہیں بلکہ خلو فسخ ہے، جب فسخ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی عدت طلاق والی نہیں بلکہ بس 1 حیض جو ہے وہ خاوند کے گھر میں رہے خلو لینے کے بعد، تاکہ استبراء رحم ہو جائے، فیصلہ ہو جائے کہ بھئی اس کو کوئی حمل یا کوئی ایسی واقعہ ایسی صورت تو پیش نہیں آئی بس۔
ابھی دیکھیں نا جی کہ اب آپ نے اتنی حدیثیں مبارک پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل سے دعا فرمائے کہ قرآن اور حدیث پاک کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہاں ثابت ابن قیس کی بیوی کا نام کیا آ گیا؟ مریم مغالیہ۔ اچھا، ایک حدیث میں اس کا نام کیا آیا تھا؟ حبیبہ۔ ایک حدیث میں اس کا نام کیا آیا تھا؟ جمیلہ۔ کس حدیث کو غلط کہو گے؟ حدیثیں تو ساری ہیں۔ اچھا، اور بعض حدیثیں مبارک جو ہیں سب صحیح کے درجے کی ہیں۔ اب کس حدیث پہ عمل کریں؟ کون سچی ہے اور کس کو چھوڑتے ہو؟ فیصلہ کریں بھی حدیث پر عمل جو کریں۔ کس ایک حدیث میں ہے کہ اس کا نام تھا حبیبہ بنت عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ ایک حدیث مبارک میں نام آیا اس کا جمیلہ۔ اب اس حدیث مبارک میں نام آ گیا مریم بنت مغالیہ۔ تو اب تین حدیثوں میں کس کو آپ صحیح کہیں گے؟ حدیثیں تو سب ٹھیک ہیں، تو کس پہ عمل کریں؟ کون سا نام ہم یاد رکھیں؟ اسی لیے جو آج کل اللہ معاف فرمائے نا کہ لوگ علماء اور ائمہ کا دامن چھوڑ کے اپنی اپنی تحقیقوں پہ جاتے ہیں نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ لوگ دین سے الٹا متنفر ہو رہے۔ دین میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اگر 4 آدمیوں کو تم اپنا قائل کر لیتے ہو نا تو 4 لاکھ جو ہے وہ متنفر ہو جاتا۔ کیا ہوا؟ اب تو دشمن یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ حضور کے زمانے سے لے کر 1400 سال گزر گئے، سب سے اہم عبادت نماز ہے، مسلمان تو اس میں بھی اکٹھے نہیں ہیں، کیا ان کا دین ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ مستشرقین نے تو کتابیں لکھ ماری ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے اہم عبادت مسلمانوں کی نماز ہے۔ 1400 سال میں ایک طرح کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ہر کوئی اپنی پڑھ رہا ہے۔ سب کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، تو کہتے ہیں پھر کس کی حدیث مانے کس کی نہ مانے، یہ تو فیصلہ ہو۔ پھر وہاں کیا جواب؟ اگر یہ ائمہ کی محنت نہ ہو نا جی تو پھر تو آپ ہل نہیں سکتے۔ یہ تو ان لوگوں نے محنتیں کی، انہوں نے ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھا، انہوں نے رجال پہ بحثیں کی، انہوں نے پھر اعدائے اسلام کی سازشوں کو نکھارا، انہوں نے حقائق کو کھول کے موتی بنا کے پیش کر دیا کہ کوئی دشمن بول نہ سکے۔ اگر صرف ہم اپنے علم تک رہیں تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پہ سمجھ بھی عطا فرمائے کہ ہم کوئی بات جو ہے سمجھ سکیں۔ بس اب اور مسئلہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْمُخَالِ أَن يُرَاجِعَ الْمُخْتَلِفَ بِالْعِدَّةِ بِغَيْرِ ذَا عِندَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَّكَتْ نَفْسَهَا بِمَا بَذَلَتْ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ۔ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا جی کہ ٹھیک ہے جی مختلعہ جو ہے خلو والی عورت جو ہے عدت گزارے 3 حیض، جب متعلقہ اگر عدت میں ہو تو خامد کو رجوع کا حق ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہاں بھی خامد کو رجوع کا حق ہے عدت میں رجوع کر لے یا نہ کر لے؟ اب دیکھیں یہ سارے مسئلے اسی ایک حدیث سے مستنبط ہو رہے ہیں۔ حدیث ایک ہے بھائی، جب مختلعہ عدت ہے اس کی اور اس کا حکم ہے طلاق کا، تو طلاق کے بعد اگر عورت عدت میں ہو تو رجوع ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہاں بھی اگر خامد جائے تو رجوع کر لے؟ تو جمہور علماء اور ائمہ 4 فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں خامد رجوع نہیں کر سکتا۔ کیوں رجوع نہیں کر سکتا؟ کہ مطالبہ کیا تھا عورت نے، اس نے اس سے مہر وغیرہ واپس لے کے اس کو اختیار دے دیا، تو اب وہ اپنے نفس کی مالک بن چکی، اب اس کا ملک تو رہا نہیں، رجوع کیسے کرے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نکاح والا حق اس کا باقی تھا، طلاق دینے کے بعد بھی اس کا حق رجوع کا
باقی تھا. یہاں مطالبہ کیا عورت نے، اس نے پیسے لے لیے، اپنی عرضی واپس لے لی، اس کو مختار بنا دیا، ٹھیک ہے خلوق قبول ہے. تو اب وہ اپنے نفس کی خود مالک بن چکی ہے، اب اس کا حق جو ہے ختم ہو چکا ہے، لہذا مخالف جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا. ہاں الا برضاہا، اگر وہ عورت پھر اس کو کہہ دے خاوند کو کہ بھی میں راضی ہوں، اگر تم رجوع کرنا چاہو تو میں شروع کرتی ہوں، تو اب وہ عورت پھر گویا کہ اس کو اختیار دے رہی ہے، اختیار دے رہی ہے تو اب وہ رجوع کر لے گا. اگر اختیار نہ دے تو اب خامد کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنی چیزیں واپس لینے کے بعد اس کو اختیار دے دیا، مالک بنا دیا اپنے نفس کا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ بھئی لیس للمخالع، خلوع کرنے والے مرد کے لیے کہ مختلعہ کو عدت میں رجوع کرے بغیر رضا نہ. عند الائمۃ الاربعہ، چاروں امام متفق ہیں، و جمہور العلماء، اور جمہور علماء اسی طرف ہیں. کیوں؟ لأنها قد ملكت نفسها بما بدلت له من العطاء، اس نے جو سب کچھ واپس کر دیا، اس نے قبول کر لیا، تو اب وہ اپنے نفس کی خود مالک بن گئی. وروان عبد الله بن ابي اوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري قالوا ان رد اليها الذي آتاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختیار ابی ثور رحمہ اللہ تعالی. بس اب ایک اور جزی نکلی. ان ائمہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس نے مثلا بیوی کو دیا تھا 10,000 ریال، بیوی سے 10,000 ریال لے لیا، اس کو خلوع کی اختیار دے دیا. اب اگر یہ 10,000 ریال اس کو واپس کر دے پھر تو اس کو رجوع کا حق رہتا ہے، اگر یہ واپس نہ کرے تو نہیں رہتا، کیونکہ اب اس نے اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ دیا. وقال سفیان الثوری ان كان الخلوع بغير لفظ الطلاق وفرقة العزوی له عليها من كان يسمى طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري واتفق الجميع على ان للمختلع ان يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ ابو بن عبد البر عن فرقة انه لا يجوز له ذلك ما لا يجوز لغيره وقول شاذ مردود. بس اب سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ بھی خلوع اگر ہے بغیر لفظ طلاق، کہ بھی خلوع ہے تو معاہدہ فسخ ہو گیا، فَوَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، اب اس کو کوئی رجوع کرنے کا حق نہیں. اگر اس نے کہا کہ اچھا بھی پیسے لے لی اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، خلوع بمانے لفظ طلاق کے ساتھ ہے، تو جیسے طلاق میں رجوع کا حق ہے، اس کو اب اس میں بھی رجوع کا حق موجود ہے. یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابی داؤد ظاہری بھی اسی طرف گئے ہیں. اچھا اب سب کہتی ہیں کہ ان للمختلع ان يتزوجها في العدة، کہ بھئی اگر وہ عورت عدت میں ہے اور مختلع جس نے خلوع کیا ہے اور اس نے خلوع لیا ہے، اگر وہ چاہے دوبارہ شادی کرنا وہ راضی ہو جائے تو کر سکتی ہے، اور بعد نے کہا کہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ غلط ہے. سب کا قول اسی پر ہے کہ دیکھو اس نے خلوع لے لیا، اب دونوں میں فسخ ہو گئی یا طلاق ہو گئی، عدت میں ہے ٹھیک ہے، اگر وہ طلاق بائن پڑ گئی خلوع لینے سے دوبارہ نکاح کرنے کا ان کو حق ہے، وہ پھر راضی ہو گئی عورت، کیونکہ پتہ تو ہوتا نہیں عورت کا، گھڑی میں تولا، گھڑی میں رتی، گھڑی میں ماشا، گھڑی میں کچھ، گھڑی میں کچھ. تو اگر وہ دوبارہ راضی ہو جائے کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا میں پھر، تو پھر اگر شادی کرنا چاہے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ نہیں کہ اب دوبارہ نکاح بھی نہ کر سکے. کہتی ہے وَسَمَحَلَّهُ يُقَالِيَا طَلَاقًا آخَرَ بِالْعِدَّةِ فِيهِ ثَلَاثُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ أَحَدُهَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَنَّهَا قَدْ مَلَّكَتْ نَفْسَهَا وَبَانَتْ مِنْهُ. وبه يقول ابن عباس بن الزبير عليه وجبال جابر بن الحسن البصري والشافعي وحنبل والصحابه والثاني قال مالك ان اتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينما وقع وان سكت بينما لم يقع. قال ابن عبد البر وهذا شمار وعثمان الله تعالى والثالث انه يقال الطلاق بكل حال ما دامت في العده وهو قول ابي حنيفه والصحابي والصحيح والأوزاعي ويقول صحيح والشرعي وطاووس ابراهيم الزهري والحاكم الحكم عمار بن سليمان والوازارق مسعود وابي الدرداء قال ابن الازارق ثابت انهما. اب ایک اور مسئلہ نکل آیا اس میں کہ بھئی ٹھیک ہے خلوع ہو گیا، طلاق ہو گئی، عورت اب عدت گزار رہی ہے خلوع کے بعد، اب خاوند کو حق ہے کہ آؤ ایک طلاق دے دے اس کو، یا اور طلاق دینے کا حق نہیں. تو اس لیے بعض ائمہ فرماتی ہیں کہ بھئی فسخ ہو گیا اب طلاق دینے کا حق نہیں. بات فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اس نے طلاق دی ہے، خلوع ہے طلاق،
تو گویا جب طلاق پڑ گئی بائنت ایک طلاق تو ابھی اس کو اور بھی حق باقی ہے، عدت میں اور طلاق بھی دے سکتا ہے اس کو، کیا وہ تو اسی کی عدت گزار رہی ہے نا، کیونکہ جب خلو ہے ہی طلاق، تو جیسے طلاق رجی تھی، طلاق بائنہ تھی، پھر طلاق مغلظہ تھی، تو اس کو آخری طلاق تک حق باقی ہے، تو اس کو بھی دینے کا حق باقی ہے۔ بعد فرما دیں گے نہیں، چونکہ فسخ ہو گیا ان کا، لہذا اب اس کو مزید طلاق دینے کا حق جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال تیسرا قول اسی میں یہ ہے کہ انہو یقع علیہ الطلاق، طلاق اس پہ اور بھی پڑ سکتی ہے، بکل حال، ہر حال میں، ما دامت فی العدت، اور یہی قول ہے ابو حنیفہ کا، صاحبین کا، ثوری کا، اوزائی کا، سعید بن المسیب کا، شریح، طاؤس، ابراہیم، زہری، حاکم، حکم، محمد بن ابی سلیمان کا، اور یہی قول ہے ابن مسعود کا، ابو الدرداء کا۔ لیکن عبد البر فرماتی ہے کہ ابن مسعود اور ابی الدرداء سے مجھے یہ ان کا قول ثابت نہیں ہوا، یعنی مجھے ان کا یہ قول نہیں ملا، لیس بثابت عنہما۔ بس اب جناب یہ مسائل ہو گئے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں فرماتے ہیں، تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا بار بار کہ نکاح طلاق بڑے اہم مسئلے ہیں، اس میں انسان جو ہے کبھی غفلت نہ کرے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال یعنی جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو فوراً علماء سے رجوع کرے، اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، جس عالم کے نزدیک اس کو اعتقاد ہو۔ اور علماء سے مراد وہ علماء ہوتے ہیں جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یہ بات بھی یاد رکھا کریں۔ ہر تقریر کرنے والا مولوی بھی فتوے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کی تقریریں سن سن کے رٹی ہوئی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ تقریر کریں گے تو ہزاروں کے مجمع کو پھڑکا دیں گے، نیچے اتنے وضو کا مسئلہ پوچھو تو نہیں آتا، کیونکہ وہ علم تو ہوتا نہیں، وہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، رٹی رٹائی باتیں ہیں، دماغ میں کیسٹیں سن سن کے دماغ میں بٹھا دی، بولنے کا انداز آگے آگے آدمی بول لیتا ہے، بس تقریر کر لی، لیکن اس کو کوئی اب مسئلہ پوچھے گا تو نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے باقاعدہ کوئی علم پڑھا نہیں، باقاعدہ کتابیں پڑھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ایسے مسائل میں رجوع کریں تو مدارس موجود ہیں، وہ عالم ہوتا ہے جو کتاب پڑھا رہا ہے مدرسے میں، جو مدرس ہے، استاد ہے اور مفتی ہے، فتویٰ دینے والا ہے، اس کے پاس رجوع کریں، کیونکہ یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایک مسئلے میں احادیث، اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھئی اتنی حدیثیں مبارک ہیں، ان میں صرف عورت ایک ہے، خامد کے نام میں کوئی جھگڑا نہیں، لیکن بیوی کے نام میں جھگڑا ہے۔ خامد تو ایک آ رہا ہے نا، ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس، لیکن بیوی میں مسئلہ آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جمیلہ، کوئی کہتا ہے حبیبہ، کوئی کہتا ہے مغالیہ، مریم۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی جیسے ہمارے ہاں تو ہو سکتا ہے نا جی کہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے، ہم اجمی قسم کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو نام میں کوئی آگے پیچھے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو روایت کرنے والے سب عرب ہیں، روایت کرنے والے وہ ہیں کہ جن کو ان ایک ایک لفظ کا پتہ ہے کہ حبیبہ کیا ہو، نام کا مقصد کیا ہے، جمیلہ کیا ہے، مریم کیا ہے۔ تو اب جب محدثین کرام یا وہ علماء جن کی وسعت نظر ہے تمام روایات مبارک پر، وہ جا کے فیصلہ کریں گے کہ ہاں بھئی بعض اوقات والدین اپنی بیٹیوں کے کئی نام رکھ لیتے ہیں، باپ کسی نام سے پکارتا ہے، ماں کسی نام سے پکارتی، ماں نے ایک نام رکھا ہوا ہے، باپ نے ایک نام رکھا ہوا ہے، اور یہ عام چیز ہے۔ بہت سا جیسے طیب طاہر حضور کے لڑکے، حالانکہ یہ دو لڑکے نہیں ہیں، طیب طاہر جو ہے لقب ہے، حضور کے کسی بیٹے کا نام نہیں، حضور کے بیٹوں کا نام تو عبداللہ ابراہیم قاسم ہے۔ طیب اور طاہر جو ہے، حضور اپنے ایک بیٹے کو طیب پکارتے تھے، بی بی خدیجہ اسی کو طاہر پکارتی تھی۔ اب ایک بیٹے کے دو لقب ہو گئے، طیب بھی ہو گیا، طاہر بھی ہو گیا۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد عطا فرمائی، ان کے بڑے بیٹے کا نام سیدنا حسن ہے رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بنی ابی الحسن، اور دوسری کنیت جو ہے بنی ابی تراب،
اچھا اب کہیں روایت آ جائے گی ابی تراب سے، کہیں آ جائے گی ابی الحسن سے، لیکن مراد حضرت علی ہوں گے، کیونکہ جس نے اس زمانے میں روایت کی ہے جب حضرت علی اپنی پہلی کنیت لکھتے تھے ابی الحسن، تو وہ کہے گا ابی الحسن، اور جب حضور کی کنیت ان کو پسند آ گئی، محبوب آ گئی، انہوں نے وہ کنیت چھوڑ دی، ابھی تراب کہنا شروع کر دیا، تو وہ روایت کرے گا۔ تو اب اس پر جب تک نظر نہیں ہوگی کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ بھی میں کس کی روایت لے رہا ہوں۔ اچھا اسی طرح قرآن میں دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، حضرت یعقوب کے دو نام ہیں، ایک نام ہے یعقوب، دوسرا نام ہے حضرت کا اسرائیل۔ یہ دونوں نام جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں۔ اچھا دونوں قرآن میں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اسرائیل بھی قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب اسرائیل بھی ان کا نام ہے اور یعقوب بھی ان کا نام ہے۔ اچھا اور یہ بھی خدا کی شان دیکھیں، یہ پہلے نبی ہیں جن کے دو نام ہیں، ورنہ آپ سے پہلے جتنی پیغمبر گزرے ہیں ایک نام ہے، دو نام کسی کے نہیں آئے۔ صرف یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، ان کے دو نام آئے، ایک نام ہے یعقوب، دوسرا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اسر معنی عبد۔ 4000 نبی سب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، یہ سب جو ہیں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب جو ہیں حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اب اوپر جا کے پھر وہ ذریت ابراہیم بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے آئے، اسحاق اسماعیل۔ اسحاق کے خاندان میں 4000 نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ایک نبی آیا جو سب پہ نمبر لے گیا، حضرت محمد الرسول اللہ، تمام انبیاء سے افضل، تمام سے اعلی، تمام سے اکمل، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اچھا اب حضور کے نام جو ہیں آگے ماشاءاللہ کئی نام ہیں، یعنی صحیح حدیثوں میں بھی حضور پاک کے نام فرمایا انا محمد، انا احمد، انا الماہی، انا الحاشر، انا العاقب، یہ نام تو بالکل صحیح حدیثوں میں ہیں، لیکن علماء نے اس سے بھی زیادہ نام جمع فرمائے ہیں جو دوسری روایات میں ملے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال کبھی یہ ہوتا ہے کہ نام متعدد ہوتے ہیں، واقعہ ایک ہوتا ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس لیے کہ اچھا اب اگر ایک مخالف کہے کہ جی یہ تو آپ نے بس حدیث پاک کو وہ تمہارا چونکہ ایمان ہے نا حدیث پہ لہذا تینوں حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے ایک بہانہ بنا لیا کہ جی ایک عورت کے 3 نام ہو سکتے ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ نا جی ایک مخالف تو مخالف ہے نا، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ حضور کی حدیث آئے گی سر تسلیم خم، ہم گردن جھکا دیں گے آمنا و صدق، کہ بھی اگر حضور کا فرمان ہے بس بات ختم ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی کا فرمان مبارک مل جائے پھر آگے کوئی بول سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھی جو حضور نے فرمایا ہے اس کو سمجھو تو صحیح نا، کہ حضور کے فرمانے کا مفہوم اور مقصد کیا ہے، اس بات کو سمجھو، ورنہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو کہے حضور کی حدیث موجود ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ حضور کا فرمان موجود ہے میں اس کو نعوذ باللہ چھوڑتا ہوں اور میں کسی دوسرے کے قول پہ عمل کرتا ہوں۔ نا انا للہ، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ ہم اس کو عالم سمجھے، چاہے جائے کہ ہم اس کو امام کا مرتبہ دیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھی فرمانے رسول، اب دیکھیں نا صرف ایک مسئلہ تھا خلو کا، کتنی بحثیں اس میں نکل آئیں، تو یہ کوئی سمجھے گا تو اچھا اب وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے کہا 3 نام ایک عورت ہیں، دلیل؟ تو علماء نے فرمایا بالکل دلیل موجود ہے، خاوند ایک ہے یا 2 ہیں؟ تمام روایات میں ایک خاوند ہے یا 2 خاوند ہیں؟ ثابت ابن قیس تو ایک ہے، معلوم ہوا قصہ ایک ہی ہے، ورنہ تو ہر جگہ پر شوہر بھی تو بدل جاتا۔
یا پھر یہ تو نہیں ہے کہ ثابت ابن قیس کی 3 بیویوں نے خلو کیا ہو، خلو یہ ایک ہے، خامد کا نام ہی ایک ہے، تو صاف بات ہے، بات دلیل واضح ہو گئی کہ یا تو یہ ہے نا کہ حضرت ثابت نے 3 نکاح کیا اور تینوں بیویاں خلو کر کے بھاگ گئیں، یہ تو ایسی بات ہی نہیں۔ اچھا، جب واقعہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں خلو بھی صرف یہی ایک ہوا ہے اور وہ خلو ہے ثابت ابن قیس کی بیوی کا، جب خاوند ایک ہے، خلو ایک ہے، روایات متعدد ہیں، معلوم ہوا کہ قصہ تو ایک ہے، لیکن نقل کرنے میں راوی کو یہ نام پہنچا تو اس نے وہی نام جو ہے ذکر فرما دیا۔ اب جناب آگے فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ اي هذه الشرائع التي شرع لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث ان الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمت اللہ لكم غیر النساء ولا تزرونها۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ شریعت، یہ احکام جو ہم نے تمہارے لیے بیان کر دیے ہیں قرآن میں، یہ اللہ کی طرف سے حدیں ہیں۔ جیسے تم باغ کے باہر ایک حد لگا دیتے ہو، ایک باڑ لگا دیتے ہو، اس کو مت تجاوز کرو، جو اللہ نے حد بنا دی حد کے اندر رہو بس، اب حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح صحیح حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے حدیں لگا دی ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو۔ وفرض فرائض، اللہ نے فرض معین کر دیے، فلا تضيعوها، کہ بھی نماز فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، اپنا روزہ رمضان فرض، جو فرائض ہیں خبردار ان کو ضائع نہ کرنا۔ فرماتے ہیں وحرم محارم فلا تنتهكوها، اور اللہ نے حرام بھی کر دیا کہ بھی زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مخدرات حرام ہیں، جتنے خمر ہیں حرام ہیں، جتنے مسکر ہیں حرام ہیں۔ حرام کے اندر کبھی اپنے آپ کو مت ڈالنا، اللہ کے حدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض، اللہ نے حدود، اللہ نے محارم سب معین کر دیے ہیں، خبردار کبھی ان کو نہ توڑنا۔ اور فرمایا وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم من غیر نسیان ولا تسألوا عنها، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اب اللہ نسیان سے تو منزہ ہے، پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات نقصان سے منزہ ہے، اور نسیان سے بھی اللہ پاک ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، لیکن اللہ نے جن چیزوں کے بارے میں بیان ہی نہیں فرمایا، نہ حلال نہ حرام، تو اس کا معنی ہے اس نے اپنے بندوں پہ رحمت کی ہے، ان کو مت پوچھو، مت چھیڑو، بلا وجہ اپنے لیے مشکل نہ پیدا کرو۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی حلال ہیں، جو حرام کر دی حرام ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی بیان نہیں فرمایا، مانا اپنے بندوں کو رعایت دی ہے، ان میں بلا وجہ ڈال کے اپنے آپ کو مسائل میں نہ الجھاتے پھرو، نہ بلا وجہ سوال کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالو۔ ایک لیکن ایک دوسری جگہ حدیث مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیان حلالا، اللہ نے حلال کو بھی بیان کر دیا، حرام کو بھی بیان کر، وبینہما امور مشتبہات، حلال و حرام کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شبہ ہے، اشتباہ کیا معنی کہ ان کا ایک پہلو جانب حلال کی طرف بھی جا رہا ہے، لیکن ایک پہلو جو ہے وہ جانب حرام کی طرف بھی جا رہا ہے، تو وہاں کیا حکم ہے؟ وہاں حکم یہ ہے کہ احتیاط کرو، اس سے بچو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اگر حرام کے قریب آ گئے تو خطرہ ہے کہیں حرام میں پڑ نہ جاؤ، لیکن بچ جاؤ گے تو الحمدللہ تمہاری حفاظت ہو جائے گی، چونکہ جو آدمی حول الحما آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر واقع ہو جائے، لیکن تم اس باڑ کے قریب بھی نہ ہو تو پھر اس کے اندر پڑنے کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ لیکن جی جیسے مثلا مثال کے طور پہ ایک چیز جو ہے ڈبے میں بند ہے، باہر سے آ گئی، اچھا اب وہ ہے مچھلی، یہ بہت ساری مچھلیاں آتی ہیں نا ڈبوں میں، چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں، کانٹا مچھلی اندر موجود، اچھا اب مچھلی کے مسئلے میں بھی ذبیحے کا تو مسئلہ نہیں، بھی ذبح ہو نہ ہو، کہ مچھلی کو ذبح کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بغیر ذبح کے ٹھیک ہے حلال ہے۔
اچھا وہ شک تو نہ رہا. جب ہم نے دیکھا کہ مچھلی ہے تو اب جانب راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے یار مچھلی ہے, مچھلی کو کیا دیکھا ہے, کھاؤ. اب جب ہم نے دیکھا کہ مچھلی تو ہے لیکن ہے تلی ہوئی, اس میں تیل بھی ہے, اس میں اور بھی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ پکا کے اس کو ڈبے میں بند کر کے بھیجا ہے, تو اب شبہ پڑ گیا ابھی خدا بہتر جانے انہوں نے کون سا تیل استعمال کیا, کون سی چربی استعمال کی, پتہ نہیں وہ چربی خنزیر کی ہو. اچھا چلو چربی بھی خنزیر کی نہ ہو آپ کے لیے, انہوں نے گھی بھی خالص رکھا ہوا ہو, لیکن چمچ تو ایک ہی ہوگا. ادھر بھی بنا رہا ہے وہی باورچی, آپ کے لیے بھی کھانا بنا رہا ہے وہی باورچی جو ہے وہ انگریزوں کے لیے بھی بنا رہا ہے. ایک ڈبہ اس کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے, ادھر سے بھی نکال کے ڈال رہا ہے ادھر سے بھی ڈال, چمچ تو پھر وہی ہل رہا ہے اندر. ہمارے لیے ایک باورچی ہوٹل والے اور نیا لے آتے ہیں. جب ہم باہر جائیں گے کسی ملک میں تو ہمارے لیے شام کو کوئی اپنا وہ مسلمان باورچی ڈھونڈیں گے کہ آج مہمان آ رہے ہیں. اگر وہ باورچی ڈھونڈیں تو جو کرایہ ہم دیں گے اس سے زیادہ تو باورچی ان سے تنخواہ لے گا ایک دن کی, پھر ہمیں ٹھہرانے کا کیا فائدہ ہے ان کو. اچھا جس باورچی خانے میں وہ کھڑے ہیں بڑے بڑے کچن ہیں, بڑے بڑے کچن ہوتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں کے, اب لائنیں لگی اسی میں سب بلائیں پڑی ہوئی, بلائیں پڑی ہوئی ہیں جناب. وہ ایک آیا چمچ ہلا گیا, دوسرا آیا مسالہ ڈال گیا, تیسرا آیا جب کوئی اور بلا ڈال گیا, چوتھا آیا اس نے پلیٹ میں ڈیلا, 5ویں نے فریج میں لگایا, 8ویں نے کچھ کیا. اب کیا پتا کیا کیا بلا اس کو لگ چکی ہے. تو اب شبہ پیدا ہو گیا, تو احتیاط اس میں آ گئی کہ بچ جاؤ. احتیاط اسی میں آ گئی کہ بھی احتیاط کرو, بچ جاؤ. کیا پتا کیا ہو کیا نہ ہو, خدا جانے کیا بلا ہے. ٹھیک ہے مچھلی تو ہے جی, اور جی ہم مچھلی منگوا کے کھاتے ہیں. مچھلی تو تم نے منگوا کے کھائی, پکی ہوئی کس میں تھی. مچھلی تو کھانا جائز ہے کہ ذبح کا مسئلہ تو نہ رہا, لیکن ان کی پکی ہوئی ہے اس کا اعتبار کیا رہا. اچھا جی ہم آلو کھا لیتے ہیں جی, باہر جب ہم جاتے ہیں تو فش اینڈ چپس, بھائی فش اینڈ چپس جی, اچھا آلو کس میں اس نے بھونے ہیں, تمہیں پتا ہے وہ کیا بلا تھی. اچھا خاصا ایک ذمہ دار آدمی, یعنی ذمہ دار سے مراد ہے پڑھا لکھا سمجھدار آدمی, وہ پچھلے پتہ نہیں یاد نہیں مجھے پیرس کی بات ہے کہاں کی ہے, تو اس نے راستے میں مجھے وہ سیر کرا رہا تھا, دکھا رہا تھا اب یہ فلاں تاریخی جگہ ہے, یہ فلاں تاریخی جگہ ہے, یہ فلاں ہے, اور چلتے 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 رہے. ہم پیدل چل رہے تھے تو تھک گئے بالکل. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تھک گئے ہیں تو میں بھی تھک گیا ہوں, تو آپ کو میں کافی پلاتا ہوں تاکہ ذرا کچھ فریش ہو جائیں, چائے یا کافی ہے جو آپ پسند. جو بھی چائے کافی کا تو خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ایک دکان پہ آ کے بیٹھ گئے, بڑا اچھی سی جگہ تھی وہاں. جب بیٹھے تو میں نے کہا بھی اس میں یہ اور کیا کیا بنا کے دے رہا ہے. اس نے کہا جی اس میں شراب بھی ہے, اس میں فلاں بھی ہے. اس نے کہا بھی یہ کافی تو یہی ہمیں بنا کے دے گا نا اللہ کے بندے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے لیے تو علیحدہ بنائے گا. انہوں نے کہا علیحدہ جو بنائے گا برتن وغیرہ کیا ہمیں یعنی پیالی علیحدہ دے دے گا, جس یعنی چائنک میں ڈالے گا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے علیحدہ ہوگی, لیکن اندر جو بنا رہا ہے پانی گرم کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس ڈول میں پانی گرم ہو رہا ہے, کہاں کہاں اس کا ہاتھ پڑ رہا ہے, وہ کیا کیا بلاؤں میں ہاتھ ڈالے ہوئے. انہوں نے کہا چھوڑو یار اس کافی سے تم جانو میں اتنی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو خیر بلا وجہ تشدد ہے, آپ سختی کر رہے ہیں, یہ تو بالکل واضح بات ہے. ان کے اصول ہیں کہ وہ کافی علیحدہ بنے گی, چائے علیحدہ بنے گی. ٹھیک ہے وہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو کھا رہے ہیں اور بلائیں, ان کے لیے برگر بھی ہیں, خنزیر کے برگر بھی ہیں اور بلائیں بھی ہیں, لیکن کہا بھائی مجھے یہ سمجھاؤ شریف آدمی ایک کھڑا ہے بنانے والا یا 10 ہے. کہنی جی آدمی تو ایک ہے. انہوں نے کہا وہی آدمی اس برگر میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہے, خنزیر میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہے, ہاتھ بنا وہی ہمارے لیے بھی کافی بنا رہا ہے. میں نے کہا بھی تم پیو تو تمہاری مرضی, بہرحال میں تو نہیں پیتا, میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. آگے کوئی مسلمانوں کا ہوٹل مل گیا تو ٹھیک ہے, نہ ملا تو اللہ کی مرضی. کون صاحب چائے کے بغیر بلا آدمی مر جاتا ہے, مر جاتا ہے. کوئی تھوڑے سے ایک بوتل پانی کی لے لو, 2 گھونٹ پی لو, بیٹھ جاؤ, تھکان اتر گئی, چل پڑو بس اللہ والے کا کیا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو مجھے ایک اور مسئلے میں مبتلا کر دیا, میں تو یہ پی لیتا تھا, میں ان کی چیزیں تو نہیں کھاتا, لیکن یہ چائے کافی کا تو فرق میں نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا نہیں فرق کی بات نہیں, مجھے یہ سمجھاؤ, یہ بنانے والا جو ہے ایک آدمی, وہی کھڑا ہے کیفیٹیریا اس کا ایک ہی, وہی آدمی سب کو دے رہا ہے, ہاتھ ڈال رہا ہے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر, وہی چیزیں دے رہا ہے. وہ خنزیر کے برگر لکھے ہوئے ہیں اوپر, خدا کے بندے وہ خنزیر کو ہاتھ لگا رہا ہے, اسی ہاتھ سے تو ہماری چائے بنا رہا ہے.
کہتے ہاں جی یہ میں نے کہا ہمارے لیے ہاتھ دھونے جائے گا؟ اتنی دیر میں تو پاگل ہو جائے، لائن لگی ہوئی ہے گاہکوں کی، اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ کون ہے، مسلمان ہے کوئی ہے، لیتا ہے لے، نہیں لیتا نہ لے، تو ہوٹل والے اس کو کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو بس اللہ خیر کرے گا۔ اچھا جب خدا کے لیے کوئی چیز چھوڑی جائے نا جی تو اللہ مدد بھی بڑی فرماتے ہیں۔ اس سے جناب ہم اٹھ کے باہر نکلے، ابھی 2 قدم گئے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 2 قدم گئے ہوں۔ ایک آدمی جناب آیا، بڑی محبت سے ملا، بڑے شوق سے، بڑی کہتے جی آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہتے جی میں تو مکہ ہوٹل کے پیچھے وہاں اتنا عرصے رہتا رہا، اب میں یہاں آ گیا ہوں تو میں آپ کا درس سنتا ہوں۔ کیا اللہ جان درس سنتے ہوں گے آپ، بڑی میں اللہ پاک قبول کرے، لیکن میں نہیں پہچان۔ انہوں نے کہا میں نے کہا آپ یہاں کیا کرو؟ کہا جی آپ میرا ہوٹل چلے، بس اب آئے نا فوراً۔ وہ لے گیا جناب ہمیں۔ اس نے کہا یہ واحد میں نے ہوٹل مسلمان کھولا ہے اور یہ دیکھنے لکھا ہوا ہے کہ میں سگریٹ بھی نہیں بیچوں گا، شراب تو شراب رہی۔ اور کہا میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں سگریٹ بھی نہیں ملے گی کسی کو، شراب تو بڑی چیز ہے۔ اس نے کہا شراب تو اتنا بڑا حرام ہوا، یہ تو جو صرف، اور کہنے لگا جب میں نے بنایا تو انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا۔ اور نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ سب سے زیادہ کامیاب۔ جب میں نے اللہ کی نیت کر لی، اللہ نے برکت ڈال لی، اللہ تبارک و تعالی۔ چلو جناب اتنے مزے سے پھر ہم نے چائے وائے پی حلال، اور پھر ہمارے لیے تو مولوی کے لیے تو پھر اللہ کرے کوئی دعوت نہ کرے، مولوی گھر دیکھ لے تو سمجھو بلا نازل ہو گئی۔ ہاں یہ خیال رکھا کرو، ان کو دعوت شوت مت کیا کرو، گھر شر ایک دفعہ دیکھ لیں نا پھر نہیں چھوڑتے۔ پھر اس بیچارے نے ہمیں 3 دفعہ کھانا کھلایا۔ مسلمان ہوٹل جو ہم نے دیکھ لیا جی، پھر مولوی کے پاس یہ تعویل آ گئی کہ ہوٹل مسلمان ہے، اس کو مولوی مکی مفت مل گیا، اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ بہرحال اللہ اس کی برکت دے، جس نے بھی خدمت کی اللہ کے گھر کی وجہ سے کرتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی کرتے ہیں۔ وہ تو اس کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری بساط کیا ہے؟ ہم جیسے تو کئی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا جناب، اب جناب فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ اب کہ یہ اللہ کے حدود ہیں بس۔ وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلاقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه قال حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب وخالد بن بكير نبيا محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله رجل طلق امراته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله لا أقتله في انقطاع۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض ائمہ کرام اس طرف بھی گئے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک کلمے سے دینا جو ہے جائز نہیں، حرام، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے حدود سے تجاوز نہ کرو۔ تو جب اللہ نے فرما دیا ابھی الطلاق مرتان، تو یہ 3 دفعہ ایک دفعہ چلا گیا تو اللہ کے حدود سے گویا تجاوز کر گیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی طرح فرماتے ہیں، اور ان کے جو موافق ہیں اس قول میں وہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، اور وہ دلیل ایک اور حدیث مبارک سے بھی پکڑتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں جو ہیں کٹھی ایک دفعہ دے دی ہیں، تو حضور ناراض ہو گئے، فقام غضبان، حضور کو غصہ آ گیا، فرمایا یلعب بکتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن سے کھیلتا ہے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں بھی موجود ہوں، اتنا کیوں کر رہے ہو تجاوز؟ کہتے ہیں کہ حتیٰ قام رجل، وہ آدمی اٹھا اور اس نے کہا حضور اگر آپ حکم دیں تو پھر میں اس کو قتل کر دوں، اس نے آپ کا خلاف کیا ہے، نافرمانی کی ہے، خیر آپ نے قتل کی اجازت تو نہ دی، لیکن اس سند میں انقطاع ہے۔ مفسر نے فرما دیا کہ سند تو ہے لیکن منقطع ہے۔ اب انشاءاللہ اس مسئلے پر آگے آیت مبارک آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن مبارک کے چومنے کا کوئی فائدہ ہے بھی؟ جب قرآن کا چومنا قرآن و حدیث میں ثابت ہی نہیں، فائدہ تو تب سوچا جائے کہ پہلے حکم لیا جائے۔
تو جب حکم موجود نہیں ہے، اگر یہ چیز ہوتی تو سب سے پہلے حضور پاک چومتے، صحابہ چومتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مبارک رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن کا چومنا ثابت نہیں ہے۔ اگر میرا ایک رشتہ دار فوت ہو چکا ہے، اس کی طرف سے میں نے عمرہ کرنا ہے، تو بہرحال آپ عمرہ کر لیں، اس کے لیے دعا کریں، بس اللہ ثواب دیں گے۔ خوشی رنج میں کیا آداب ہیں؟ خوشی میں آدمی حدود میں رہے، تجاوز نہ کرے، رنج میں صبر کریں اور بلا وجہ جزا فضا اور وابیلا اور کپڑے سیاہ پہننا مارنا یہ نہ کرے۔ حصول علم کے لیے سفر کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن والدین کی اجازت کے لیے۔ والدین اجازت نہ دیں تو پھر مقامی طور پہ علم حاصل کریں۔ نکاح کا یہ ولی ہونا ضروری ہے، ہاں بالکل ضروری ہے، آج کل کے حالات میں تو بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، تو اس لیے یہاں کرایہ نہیں لینا چاہیے، تو یہاں لوگ مکانوں کا کرایہ لیتے، آپ مکان یہاں بنوا دیں بغیر کرایہ والے۔ اب کچھ مکان جو ہے نا 10 15 20 25 جتنا اللہ توفیق دے بنوا کے وقف کر دو، بھی اس کا کرایہ نہیں لیں گے آپ، انشاءاللہ مجھے چابی دے دیں، میں اس کا کرایہ نہیں لوں گا۔ اللہ کے بندے سوال یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں مختلف ہیں۔ ائمہ جمہور کے نزدیک یہاں کرایہ لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہاں مکان خریدے اور خریدنے کے بعد اس میں آپ نے تصرف فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر مبارک جو تھے وہ جعفر نے بیچ دیے، حضور نے ان کی بے کو قائم رکھا، اس سے پیسہ واپس نہیں دیا۔ تو اصول یہ ہے، اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے مسجد الحرام سب انتفاع کریں گے، لیکن ایک آدمی نے پیسہ لگایا ہے، مکان بنایا ہے، تو لازمی بات ہے کرایہ لے گا۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے یہاں اپنا شکار کھیلنا حرم میں منع ہے، لیکن اگر تم نے خود بکرے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ذبح نہ کرو، تو تم نے خود رکھے ہیں، تم نے کبوتر خود رکھے ہیں گھر میں، ان کو کیوں نہ ذبح کرو؟ جنگلی پکڑنا منع ہے۔ اچھا اور اس کا گھاس کاٹنا بھی منع ہے، لیکن جو گھاس تم نے خود بکریوں کے لیے لگایا وہ بھی نہ کاٹو۔ تو مسئلے کو ذرا سمجھا کریں، اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے۔ اب جمہور کا فتویٰ یہ ہے کہ کرایہ جائز ہے، لین دین جائز ہے۔ کہتے ہیں جی وسیلے کے بغیر تو انسان دنیا میں بھی نہیں آتا، جب تک شادی نہ کرے، بیٹا پیدا نہیں ہوتا، تو وسیلے کے بغیر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ وسیلہ تو ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، وسیلہ نہیں ہے؟ یہ کتنے کا وسیلہ نہیں؟ نماز روزہ اعمال صالحہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ تو ہے، کلمہ نہیں پڑھو گے تو نہیں جاؤ گے۔ وسیلے کا مطلب سمجھو کہ کیا کسی ذات کا وسیلہ پکڑ کے ہم دعا کریں یا نہ کریں اس میں اختلاف ہے۔ اعمال صالحہ میں وسیلہ پکڑنے کا تو کوئی اختلاف نہیں۔ یا ایک شخص زندہ بیٹھے کہ جی آپ طالب ہیں میرے لیے دعا کریں، آپ قرآن حدیث پڑھنے، یہ کوئی منع نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا بعد الوفات اگر ایک بزرگ اللہ کے ولی فوت ہو گئے، ان کی فوت کے بعد ان کی ذات کو ہم وسیلہ بنائیں یا نہ؟ وہاں ائمہ جمہور فرماتے ہیں کہ نہ۔ مسئلے کو سمجھا کرو۔ یہ میاں بیوی کا وسیلہ ڈھونڈ کے لے آیا بیچارہ، ماشاءاللہ۔ زندوں کا طواف کریں، اپنا طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ حاجیوں سے عمرہ کرنے کا ٹھیکہ لے کر پیسہ کماتا ہے، یہ حرام ہے۔ مجھے راستے میں کچھ پیسے ملے، ان میں سے میں نے کچھ خرچ کر لیے، خرچ کیوں کر لیے؟ تمہیں اجازت نہیں تھی، یا تو تم جمع کرا دیتے یا پھر غریبوں کو تقسیم کر دو، کسی مسکین کو دے دو بس۔ عورتوں کے لیے مدینہ منورہ میں طریقہ زیارت کیا ہے؟ جیسے موجود ہے، مسجد میں جائیں، نمازیں پڑھیں، اور موقع ملے تو صلاۃ و سلام بھی ادب سے عرض کریں۔ ہر وقت نماز عورتیں مسجد میں پڑھیں، افضل گھر میں ہے، اگر مسجد میں آئے تو منع نہیں کریں گے۔ باقی وہاں اور جو مسجدیں ہیں جائے، بالکل مسجد قباء میں جانا سنت ہے، شہداء احد پہ جانا سنت ہے۔ اگر عورت جائے تو 2 رکعت پڑھے، بالکل پڑھے۔ اگر ہندو کا بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے تو یہ علماء کا خلاف ہے، بعض فرماتے ہیں وہ آراف میں رہے گا، بعض فرماتے ہیں ہر اولاد اپنے والدین کے تابع ہوتی ہے۔
ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں اور وہ جا رہا ہے اپنے ملک میں، تو اب دونوں بیویوں کی یہ تمنا ہوگی کہ پہلے اس کا حق ادا کرے یا پہلے اس کا حق ادا کرے، تو وہ کس کا کرے؟ اتنا عرصہ جو یہاں رہ گئے ہو انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہاں جی، ان کا حق کس نے ادا کیا؟ تو ایک دن اور بھی صبر ہو جائے گا. اتنا عرصہ گزر گیا ہے نا، تم ایک کے پاس چلے جاؤ، دوسری رات دوسری کے پاس چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ آدمی مجھ سے پیسے مانگتا ہے، ایسے لوگوں سے بالکل نہ کرو، جو پیسے مانگے نہ کرو. ایک آدمی اگر خسرے کی حالت میں مر جائے تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جو چاہے اس کو اسی حالت میں رکھیں، اس کو مرد بنا دیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی کوئی وضاحت قرآن و حدیث میں نہیں. جو مسافر پتہ نہیں روزی کمانے کے لیے رہتے ہیں، روزی کمانا تو کوئی منع نہیں ہے، بلکہ بیوی ہے تو اس کا حق بھی ادا کرے. یہ نہیں کہ صرف روزی کماتا رہے 5 سال. فرض نماز کے بعد جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہر نماز کے بعد امام باقاعدہ دعا کرے اور سب آمین کریں، اس طرح حدیث میں ثابت نہیں. افضل یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے. اور ویسے اگر کبھی کر لی، کبھی نہ کی، کبھی چھوڑ دی، کبھی ہاتھ اٹھا لیے، کبھی نہ اٹھائے، تاکہ تمام احادیث رسول پہ عمل ہو جائے. اب تو ضد بن گئی ہے، ایک دعا پھر دوسری دعا پھر تیسری دعا پھر چوتھی دعا، پھر فلاں کے لیے دعا، پھر جس نے 5 روپے دیے تھے اس کے لیے دعا، پھر جس نے 10 روپے دیے تھے اس کے لیے دعا. اب تو مولوی والی بات ہی نہیں رہی، اب تو نعوذ باللہ سب کاروبار ہے. ایک آدمی 2 آدمی نے احرام باندھا، ایک نے عمرہ کر لیا، دوسرے نے عمرہ نہیں کیا. پہلے والے آدمی کا سر منہ ڈالا، دم ادا کرے. اعظم طارق صاحب گرفتار ہو گئے. بہرحال جتنے بے گناہ گرفتار ہیں اللہ سب کی مدد فرمائیں، اللہ سب کی مشکلات آسان فرمائیں، اللہ تمام دین والے لوگوں کی مدد فرمائیں. بندہ، انسان، آدم، کیا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اس انسان، تم انسان بھی ہو، تم بندے بھی ہو، آدم کے بیٹے بھی ہو، بس ایک چیز کے کئی نام ہیں. لوح محفوظ 7ویں آسمان پہ ہے. لوح محفوظ میں ہر چیز جو ہے اللہ نے اپنی تقدیر کی قلم سے لکھ کے جمع کر دی ہے، وہاں سے پھر فرشتوں کو ملتی ہے. کہ زنا کی توبہ یہ ہے کہ مسلمان کلمہ کو اپنی بیٹی یا بہن سے زنا کر لیتا ہے تو توبہ یہ ہے پتہ نہیں کیا. زنا جو ہے یاد رکھو اس میں اللہ کا حق بھی ہے اور بندے کا حق بھی ہے، لیکن علاج کیا ہے؟ دل سے توبہ. سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے. بچے اور بچی کا نام رکھتے وقت کون سے نام زیادہ؟ جو اسلامی نام ہے. تمہارے پاس 1,24,000 انبیاء میں نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، صحابہ کے نام موجود ہیں، اللہ حضور پاک کے اہل بیت کے نام موجود ہیں. مسلمانوں کو نام کی کیا کمی ہے؟ بارش کے لیے دعا فرمائے، اللہ بارش عطا فرمائے، اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا وريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. عليك توكلنا واليك انبنا. اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم اسقي عبادك وبلادك وبلادك وانشر رحمتك. اللهم اسقي عبادك وبلادك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من الآيسين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا غياث اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے گناہوں کو رہائی عطا فرما. یا اللہ بے گناہوں کی مدد فرما. یا اللہ جو اہل حق ہیں علماء ہیں تیرے دین کا نام لینے والے ہیں سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین والوں کو اتفاق و اتحاد محبت و پیار نصیب فرما. یا اللہ دلوں سے بغض و عناد کدورتے دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر فلسطین بوسنا اور ہرسک کی قدم قدم پہ نصرت فرما. مجاہدین شیشان کی نصرت فرما. مجاہدین افغانستان کو صلح نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین تمام بلاد اسلامیہ میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ مالاکنڈ کے لوگوں نے تیری شریعت کا بیڑا اٹھایا ہے ان کی قدم قدم پہ مدد فرما. وہاں قرآن و سنت کی نفاذ میں اپنی رحمت کے ساتھ نصرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.